اور اہم خبر ہے اس حوالے سے گفتگو کی جانی چاہیے وہ یہ کہ یہ جو کرونا وائرس اور لاک ڈاؤن کا جو سلسلہ رہا اس کے بعد بالآخر حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ جہاں پہ مالز وغیرہ کھلنے کی اجازت دے دی گئی ہے وہاں پہ مساجد کے اندر بھی جمعۃ الوداع کا اہتمام کیا جائے گا، اور عید کی عبادات کے حوالے سے بھی جو ابہام تھا کہ ہوں گی یا نہیں ہوں گی وہ اب دور ہو چکا ہے۔ فیصلہ کیسا ہے اور اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ اور ایک سوال جو بڑا اہم پوچھا گیا تھا وہ یہ کہ اگر کوئی شخص، کیونکہ لوگوں کے دلوں میں خوف ہے اس وقت، اور وہ خوف کی وجہ سے ان اجتماعات میں شرکت نہ کرنا چاہے تو کیا گناہ کا مرتکب ہوگا؟ میں چاہوں گا اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ یاسر بھائی۔ یقیناً ایک طویل لاک ڈاؤن کے بعد جو ہے وہ مارکیٹیں بھی کھلی ہیں اور بازار بھی کھلے ہیں اور رونقیں جو ہیں وہ بحال ہوئی ہیں، مگر دوسری طرف تصویر کا دوسرا رخ ہم جب دیکھتے ہیں تو ہماری چونکہ عوام اتنی ایجوکیٹڈ نہیں ہیں جتنی دنیا کے دیگر ممالک ہیں، وہ اس وائرس کو ابھی تک سمجھنے سے قاصر ہیں کہ یہ اتنا خطرناک جو ہے وائرس ہے۔ تو جو گورنمنٹ نے ایس او پیز دی ہیں اور جو ہمیں خود بھی بھینگے انسان اور انسانیت کے ناطے جن جن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے وہ نہ مارکیٹوں میں رکھا جا رہا ہے نہ بازاروں میں رکھا جا رہا ہے، اور ابھی تک یعنی جب طبیب نے یہ منع کر دیا ہے کہ کسی سے بغل گیر نہ ہوں اور مصافحہ نہ کرے، تب ایک مسلمان جب ہاتھ بڑھا دیتا ہے تو بڑی یعنی شرمندگی ہوتی ہے کہ ہمیں بھی مجبوراً جو ہے وہ ہاتھ بڑھانا پڑتا ہے۔ تو اس کے لیے ایک اویرنیس کی ضرورت ہے، اور یہ کام جبھی ممکن ہے کہ ہم تو ممبروں سے جو ہے یہ پیغام دے رہے ہیں، گورنمنٹ لیول پہ جو ہے ریاست کا ذمہ ہے کہ وہ اس کو باشعور لوگوں میں یہ شعور اجاگر کرے کہ بھائی یہ وائرس ہے، یہ ہاتھ سے منتقل ہوتا ہے، یہ کپڑے پہ بھی لگ جائے تو کافی دیر تک کپڑے پہ لگا رہتا ہے، جوتوں سے بھی، کسی چیز سے بھی، یعنی اتنا خطرناک وائرس ہے کہ انسانی جسم میں۔ اور دوسری بات آپ نے جہاں تک کی کہ گورنمنٹ نے جو ہے وہ اجازت دی ہے، یقیناً عدلیہ کا فیصلہ جو ہے وہ محترم ہے اور اس کا احترام کرنا چاہیے، اور یقیناً یہ ایک دفعہ پھر ہماری خوش نصیبی ہے کہ لیلۃ القدر کے بعد آج ہمیں شب جمعہ میسر آئے گی، اور اس کے بعد کل جمعہ میسر آئے گا، یعنی آج کی شب اتنی عظیم ہے شب جمعہ، یعنی شب جمعہ کو شب دعا قرار دیا گیا ہے، یعنی اس کی اتنی بڑی عظمت ہے۔ اور پھر جمعے کی عظمت اتنی ہے کہ یہاں تک کہ سرکار فرماتے ہیں کہ جمعے کا غسل جو ہے جب انسان کرتا ہے نیت کر کے کہ میں جمعے کا غسل کرتا ہوں تو گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے پتے جو ہے جھڑ جاتے ہیں، اور یہاں تک حکم ہے شریعت میں، مفاتی میں شیخ عباس قمی نے لکھا ہے کہ اگر پیسے نہ ہوں غسل کرنے کے تو ادھار لے کے بھی تم غسل جمعہ ضرور کرو، یعنی جمعے کے غسل کی اتنی اہمیت اور فضیلت ہے۔ پھر جب جمعہ اور پھر جمعۃ الوداع، اور اس جمعۃ الوداع کی عظمت بڑی شان والی ہے۔ اس جمعۃ الوداع میں ایک تو مسلمانان عالم جو ہے بیت المقدس کے لیے فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں، ہر سال جمعۃ الوداع پہ مسلمان جو ہیں اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ جو اسرائیل نے قبضہ کیا ہوا ہے اس کے خلاف۔ دوسرے اس جمعۃ الوداع پہ جو شب خون مارا گیا تھا 8 تاریخ کو، یہ اس کی عید کے بعد جو آتی ہے، اس میں جو جنت البقیع پہ جو ہے بلڈوز کیا گیا تھا، جنت المولا کو بلڈوز کیا گیا تھا، جس میں اصحاب رسول کے روزے ہیں، جناب فاطمۃ الزہرا کا روزہ ہے، اس پہ بلڈوز کر کے جو ہے انہوں نے مسلمانوں نے ایک ظلم و ستم 1923 میں یہ ہوا تھا، اور ایک پورا ڈیلیگیشن مولانا مصطفیٰ جوہر کی سربراہی میں تاریخ میں ہے کہ وہ بھی سعودی عرب گیا تھا، تو مسلمان اس دن سے بھی نسبت جو ہے کل کو جو ہے وہ دیتے ہیں، یعنی یہ دو مظلوموں سے اظہار یکجہتی کے لیے جمعہ منایا جاتا ہے۔ اب جہاں تک آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف کہ جو خوف کی وجہ سے جمعے کو ترک کرتا ہے، تو ایک تو بڑی سال کے بعد جو ہے جمعۃ الوداع جو ہے وہ اسے میسر آئے گا۔ اگر ہم سوشل ڈسٹینس کو دیکھ لیں اور فاصلہ رکھیں، اور یقیناً صفوں میں فاصلہ ہے، مساجد میں میں خود جاتا ہوں دیکھتا ہوں، تو ڈرنے کی ضرورت نہیں، احتیاط جو ہے حقیقی جو ہے احتیاط ہے ضروری، اور اگر وہ نہیں جاتا اور گھر میں ظہر پڑھ لیتا ہے تو یقیناً جمعے کی افضلیت سے محروم ہو جائے گا، تو گناہ تو نہیں ہے، اب وہ گھبرا رہا ہے، خوف ہے، اسلام میں جبر نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، مگر میرا جہاں تک
شریعت سے ہٹ کے تمام مسلمانوں نے اسلام کو یہ پیغام ہوگا کہ جمعہ پڑھیں مگر سوشل ڈسٹینس، ہاتھ میں دستانے پہن لیں یا یہ ماسک کا استعمال کر لیں، ماسک لگا کے بھی نماز ہوتی ہے، ادا کی جا سکتی ہے اور فاصلہ رکھیں تو بالکل جائیں، اور اگر زیادہ خوف ہے تو احتیاط کر لیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ مناسب بات ہے، یقیناً آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی، کیونکہ یہ سوال بارہا پوچھا جا رہا ہے، کیونکہ اب اجازت ملنے کے بعد اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جیسے بھی علامہ صاحب نے بڑی وضاحت اس کی فرمائی ہے کہ یہ کیونکہ شعور نہیں ہے ابھی تک، ان معاملات کو سمجھ نہیں پا رہے، قاصر ہیں یہ سمجھنے سے کہ یہ کتنا خطرناک اور مہلک وائرس ہے، تو یہ ملنا ملانا اور خاص طور پہ جو بازاروں میں رش ہے اس کو دیکھ کر اب یہ فکر اللہ حق ہونا شروع ہو گئی ہے کہ جو کیسز میں اضافہ بڑی تیزی سے ہو رہا ہے اس میں کہیں اور زیادہ اضافہ نہ ہو جائے۔ تو یقین بازاروں وغیرہ میں بھی کیونکہ ایس او پیز کا خیال نہیں رکھا جا رہا، مساجد وغیرہ میں تو پابندی کی جا رہی ہے، لیکن یہ کیونکہ دو بڑے اجتماع بلکہ بازاروں میں جانے سے احتیاط کریں، وہاں پر احتیاط کریں، وہاں زیادہ مناسب شاپنگ بات سینٹرز میں خواتین نہ جائیں، آن لائن جو ہے خریداری کر لیں، وہاں زیادہ کرونا ہوگا، مسجد میں اتنا نہیں ہوگا۔ یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا۔ علامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ اب تک کا جو ماہ مبارک رہا ہے، جس طرح عبادات کا سلسلہ رہا، کمیاں کوتاہیاں ہمیشہ رہ جاتی ہیں، میں بار بار یہ بات دہراتا ہوں، اور جو قیمتی ساعت ہیں اس میں عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے۔ اب یہ آخر کے جو لمحات ہیں، جو ساعت ہیں، ہم بار بار اس بات کو دہرا رہے ہیں کہ انتہائی قیمتی ساعت ہیں، لیکن بڑی بدقسمتی ہے دیکھیے کہ بازاروں کا رخ کرنے پہ اس وقت زیادہ زور ہے، اور آخری جو رات ہے لیلۃ الجائزہ کی، اس کے لیے بھی لوگ ابھی سے یہ پلاننگ کر کے بیٹھے ہیں کہ بازاروں کا رخ کرنا، اور اس حساب سے حکمت عملی بنائی جا رہی ہے۔ میں چاہوں گا یہ ذرا سننے والوں کی نظر ہو جائے۔ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، اور یہ ہر سال رمضان میں ہم کہتے بھی ہیں، لوگوں کو سمجھاتے بھی ہیں کہ جو کم سے کم آج کی شب، جیسے میں نے عرض کیا کہ شب جمعہ نصیب ہوا ہے، شب جمعہ کی بڑی فضیلت ہے، اور پھر جمعۃ الوداع ملا ہے، اور اس کے بعد یقیناً چاند رات آئے گی تو مسلمان جو ہیں وہ ساری چیزیں بھول کے جو ہے مارکیٹوں کا اور بازاروں کا رخ کریں گے۔ تو اس میں زیادہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بازاروں اور مارکیٹوں میں جائیں گے تو وہاں زیادہ خطرات لاحق ہوں گے کرونا کے۔ بالکل ٹھیک۔ اس سے بہتر کہ ہمارے ہاں مسجدوں میں اس قدر یعنی احتیاط کی جا رہی ہے کہ پہلے فرش کو دھویا جا رہا ہے، اور جو یعنی اسپرے کیا جا رہا ہے، اور سارے ہر جگہ سے کارپیٹ ہٹا دیے گئے ہیں، سب زمین پہ نماز ادا کر رہے ہیں، اور پھر ماسک لگا کے گیپ دے کے جو ہے ادا کر رہے ہیں۔ تو مسجدوں میں یا عیدگاہوں میں تو یقین مانیے کہ اتنی قانون پہ عمل درآمد ہو رہا ہے کہ یعنی یقین نہیں آتا، مگر جب ہم باہر مارکیٹوں میں دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی جنگل کا قانون ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اسلامی نقطۂ نظر سے، اور اسلام کے جو فالوور ہیں، جو اسلام کو فالو کر رہے ہیں، ان میں یونٹی اتنی ہے کہ وہ نماز میں بھی خیال کر رہے ہیں، اجتماعات میں بھی خیال کر رہے ہیں، محافل میں بھی خیال ہو رہا ہے، شبینوں میں بھی خیال ہو رہا ہے، محافل مجالس تفاسیر قرآن ہم پڑھ رہے ہیں وہاں پہ بھی خیال ہو رہا ہے۔ آیا مارکیٹوں میں کیوں نہیں ایسا ایس او پیز پہ عمل نہیں ہو رہا؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم زیادہ تر معاشرے والے دین سے دور ہو چکے ہیں، اور دین کو ہم چند دن کے لیے اڈاپٹ کر لیتے ہیں۔ میں اڈاپٹ کا لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے بالکل آزاد ہو جاتے ہیں۔ تو جس کے نتائج یہ نکلتے ہیں کہ لیلۃ الجائزہ کی رات میں جہاں پہ نتیجہ نکلنا ہوتا ہے اسی میں ہم فیل ہو جاتے ہیں، اور جب اس میں ہم فیل ہو جاتے ہیں تو یقیناً لیلۃ الجائزہ کے اعمال کتابوں میں موجود ہیں، نمازیں موجود ہیں، شکرانے کی نمازیں موجود ہیں۔ اس رات زیادہ گھروں میں بیٹھ کے آدمی اللہ سے، کیونکہ رویت کا اعلان ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد بہت زیادہ تاکید ہے لیلۃ الجائزہ کی، مگر اس رات میں جو ہے خواتین، مرد و زن ساری چیزیں چھوڑ کے بھول گئے کہ رمضان کہاں تھا، کیا کیا ہم نے، کیسے بھوکے رہے، کیسے پیاسے رہے، کیسے افطاری کی، کیا ساری چیزیں بالائے طاق رکھ جاتی ہیں۔ یہ دین سے دوری کا نتیجہ ہے۔ اور پھر اس میں دوسری چیز یہ ہے کہ سوشل میڈیا سے لے کے جو یہ میڈیا ہے، یہ بھی 30 دن تک جو ہے وہ مسلمان رہتا ہے، اس کے بعد مسلمانیت یہاں سے بھی جاتی ہے۔ بڑی تلخ حقیقت ہے، ٹھیک ہے نا، ابھی تک تو ہم ہیں، ہم اس کی ذمہ داری قبول کر رہے ہیں، اس کے بعد جو ہے آئندہ سال کبھی ہمیں یاد کر لیا جائے۔ اگر ہفتے میں ایک دن ہر چینل پہ
کوئی دین کا اصلاحی پروگرام ہو جائے پردے کے بارے میں، جی ٹھیک ہے نا، اخلاقیات کے بارے میں، تربیت اولاد کے بارے میں، سماجی مسائل کتنے زیادہ سر اٹھا رہے ہیں، معاشرتی مسائل، معاشرے کے مسائل جو ہیں، معاشی مسائل بھی شامل ہیں اس کے اندر۔ آپ آگے شریعت کورٹ میں دیکھیے جہاں طلاق، اور اس میں آپ آ کے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہم کتنے جو ہے زوال پذیر ہوتے جا رہے ہیں، رشتوں کا احترام کتنا ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی بیسک وجہ یہ کہ اگر آپ لوگ ہفتے میں ایک دن جو ہے دین کے لیے ایک دن ایک قربانی دے دیں، ٹھیک ہے لوگ ہمیں پسند نہیں کرتے شاید شکلن یا ہمارے بالکل پسند کرتے، تو اگر ہم ایک دن آ کے یہ مسائل بتا دیں گے تو بہت زیادہ اس سے ممالک ایسے ہیں کہ جنہوں نے ابھی تک جو ہے جمعے کو جو ہے چھٹی تھی۔ اچھا بھٹو صاحب کے زمانے میں بھی ایک دفعہ ہوا تھا کہ جمعے کی چھٹی ہوئی تھی، پھر یہ ہمارے ہاں بھی ہوا تھا۔ سورہ جمعہ میں جیسا کہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا، حکم یہ ہے کہ جب یعنی اذان سنو تو اپنے کاروبار کو ختم کر کے اور نماز جمعہ کی طرف جستجو کرو۔ یعنی اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی اس دن چھٹی، کوئی شرعن کوئی چھٹی کی، مگر چونکہ سید الایام ہے، یعنی بہت اس کی جمعے کی فضیلت بہت بڑی، اہمیت بھی بہت زیادہ ہے، اس دن کی بھی فضیلت ہے، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ قیامت بھی جمعے کے دن آئے گی اور امام مہدی علیہ السلام بھی جمعے ہی کے دن آئیں گے، یعنی بہت ساری چیزیں انکلوڈ ہو جاتی ہیں جمعے کے دن سے۔ اس لیے جمعے کے دن کی فضیلت، یعنی جمعے کے دن درود پڑھنے کا اتنا بڑا یعنی حکم ہے کہ جتنا درود زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے، تو جمعے کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے اس وقت جب جمعے کا وقت قریب آ جائے تو جیسے ہاف ڈے ہوتا ہے تو ہاف ڈے کر کے آدمی جو ہے جمعے کی طرف جستجو کر سکتا ہے، نہا بھی سکتا ہے اور غسل کرے اور کپڑے اچھے پہنے اور اس دن عطر کا استعمال کرے، بہت ثواب ہے۔ عطر لگا کے جب مسجد کی طرف آدمی جاتا ہے تو نیکیاں نیکیاں ملتی ہیں۔ تو نہ نماز ادا کرنے کے بہانے ہزاروں ہیں، اور اگر کرنا چاہے تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے ہاف ڈے ہے آپ گھر آئیں نہائیں دھوئیں، بچوں کو بھی ساتھ لے جائیں نماز جمعہ کے لیے۔ میں اہتمام ہونا چاہیے اس کا، اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ بچوں کو ضرور، چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں نا ان کو نماز میں لے جائیں تاکہ بچے راغب ہوں نماز، جبر نہیں ہے کہہ دے کہ میرا دل نہیں چاہ رہا نماز پڑھنے کو، اور مگر یہ کہہ دینا کہ نہیں کپڑے ناپاک ہیں۔ اچھا عذر یہی زیادہ تر 80% لوگ اپنی جان چھڑانے کے لیے یہی کہتے ہیں کہ جو ہے کپڑے ناپاک۔ شعبان کے روزے جو ہیں ان کی بڑی فضیلت ہے، اور اس طریقے سے پھر رمضان کے ساتھ کنٹینیو، اور مفتی صاحب نے جیسا فرمایا شوال کا روزہ، 10 محرم کا روزہ جو ہے ہمارے یہاں حرام ہے، اور 10 محرم کو ہمارے یہاں فقہ جعفریہ میں روزہ نہیں رکھا جاتا۔ اس دن ہمارے یہاں فاقہ ہوتا ہے جو کہ شام کو جو ہے اس کا وہ ہوتا ہے۔ دوسرے کہ 13 رجب کا روزہ، شب معراج کا روزہ، یہ سارے روزے جتنے بھی ہیں ان سب کی بڑی افضلیت ہے، اور عام دنوں میں محرم میں پہلی سے لے کے آپ 8 تک روزہ رکھ سکتے ہیں، 9 تک رکھ سکتے ہیں سوائے 10 محرم کے، اور اس کے علاوہ یہ جو کنٹینیو اب جو آ رہا ہے عید کے بعد، عید کے دن تو روزہ نہیں حرام ہے، اس کے بعد جو شوال کے روزے ہیں ان کی بڑی افضلیت ہے، ہمارے یہاں ائمہ سے ثابت ہے، تو تواتر سے روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ اور اگر عام دنوں میں بھی جیسے مفتی صاحب نے بتایا کہ پیر کے دن، ہمارے یہاں جمعے کے دن کے روزے کی بڑی افضلیت ہے، جمعرات کے روزے کی بڑی افضلیت ہے، تو نفلی روزے تو کسی دن بھی رکھے جا سکتے ہیں، لیکن اس میں جو افضل ہیں شوال کے روزوں کی بڑی افضلیت بہت زیادہ ہے۔ فقہ جعفریہ میں اگر پہلے روزے سے پہلے 30 دن کی کر لے تو وہ نیت ہو جاتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ روزانہ جو ہے وہ دہرائی جائے بار بار، کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ سحری کے بعد جو ہے وہ جو افطار، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے فقہ جعفریہ میں روزہ جو ہے وہ کیونکہ لیل کا لفظ آیا تو ہمارے اعتبار سے، فقہ اعتبار سے روزہ کہیں نہیں جاتا، بڑے آرام سے کھولیں، نماز کے بعد کھولیں، 8 بجے کھولیں، 9:30 بجے کھولیں، ہمارے ہاں روزہ باطل نہیں ہوتا۔ تو دوسرے یہ کہ نیت کا دار و مدار، جیسے مفتی صاحب نے بہت اچھی بات کہی کہ قلب سے ہے، جب آپ کے دل میں یہ ہے کہ آپ کو روزہ رکھنا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اس کا زبان سے اظہار کریں، ایک ہی دفعہ کرنے سے۔ تو یہ آپ کروا دیجیے، علامہ سجاد شبیر صاحب سے گزارش کروں گا دعا کروائیں، اور اس کے ساتھ ہی ہم اپنے اختتام کی جانب جائیں گے، اور کل جب انشاءاللہ آپ کے ساتھ واپس ملاقات ہوگی تو بہت سارے معاملات پہ گفتگو کریں گے۔ بسم اللہ۔ اللہم صلی اللہ علیہ محمد۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے اپنے حبیب کا، پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، اہل بیت کا، اصحاب باوفا کا۔ پروردگارہ ہماری جتنی جو کاوشیں ان نعت خانوں نے یہاں پہ اپنا ہدیہ بارگاہ سرکار دو عالم میں پیش کیا، پروردگارہ ہماری تمام کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔
پروردگارہ ملک پاکستان کو، عالم اسلام کو، عالم انسانیت کو کرونا وائرس سے نجات عطا فرما۔ ہمیں پروردگارہ سیرت سرکار دو عالم ان کے اہل بیت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ مسلمانوں کو متحد اور متفق فرما۔ مملکت پاکستان کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ ہمیں جمعۃ الوداع کی نعمتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ آئندہ برس پھر ہمیں جمعۃ الوداع کو ادا کرنے کی وسعت اور ہمیں ہماری عمروں کو طول عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔